میرا آقا علیہ السلام ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد چہل قدمی کرتے کرتے نا شہر مدینہ کی حدود سے باہر چلے گئے. بڑا دلچسپ واقعہ. سامنے ایک استبل تھا، ایک سرائے، وہ ایک قافلہ رکا ہوا تھا. میرا آقا علیہ السلام کی نظر ایک اونٹ پہ پڑ گئی. میرا آقا کو اونٹ پسند آ گیا. میرا آقا نے مالک کو بلایا، پوچھا بھائی اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا بیچنے کے لیے تو خریدا ہے. میرا آقا نے پوچھا کتنے کا دو گے؟ اتنے کا دو. قیمت طے ہو گئی. میرا آقا نے فرمائی بھائی بات یہ ہے، میں اچانک آیا تھا، پیسے تو میں ساتھ نہیں لے کے آیا، تم ایسا کرو پیسے میں بعد میں بیچ دوں گا، یہ اونٹ مجھے دے دو، میں جا کے تمہیں قیمت دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں. میرے آقا نے سواری پکڑی. میرے آقا جا رہے ہیں، میرے آقا کو دیکھتے رہے. چند ہی لمحوں کے بعد میرے آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جب اوجھل ہوئے نا تو پھر ان کی ہوش ٹھکانے آ گئی. پہلے انہیں ہوش ہی نہ رہی. ایک میرے آقا کا حسن دیکھتا رہ گیا، دوسرا میرے آقا کی میٹھی گفتگو سنتا رہ گیا. اسے خیال ہی نہ آیا کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، یہ آیا کہاں سے ہے؟ اگر یہ قیمت نہ لے کے آیا تو ہم کہاں پر اونٹ تلاش کریں گے؟ اب جب یہ بات ہوئی نا تو کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں، ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، ابھی ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر اونٹ واپس لے آتے ہیں. دیکھیں قرآن نے اصول بیان کیا ہے تجارت کا. 3 طریقے ہوتے ہیں. آپ کسی سے چیز خریدے، پیسے دے دے، بات ختم. اگر پیسے نہ ہو تو اس پہ گارنٹی دی جاتی ہے. اگر گارنٹی بھی نہ ہو تو تیسرا طریقہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دو. اب میرے آقا نے قیمت بھی نہیں دی، کوئی ضمانت بھی نہیں دی، گروی چیز بھی نہیں رکھی، بس اونٹ پکڑا اور میرے آقا چلے گئے. اب ان کے لیے تو یہ پریشانی کی بات تھی. اب میرے آقا کے تعاقب میں جب چلنے لگے نا تو اس قافلے کی جو سردار تھی نا خاتون، اس کے خیمے سے ایسے کپڑا ہٹا، اندر سے آواز آئی، کہنے لگی سنو تمہیں اس کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ضمانت چاہیے، انا ضامنۃ، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں. انہوں نے کہا خاتون تو جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی میں بھی نہیں، آیا کہاں سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، دیکھا پہلی بار ہے، پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے اگر اس نے قیمت نہ بھیجی تو قیمت تمہیں دینی پڑے گی. اس نے کہا میں ضمانت دے رہی ہوں نا، قیمت میں دوں گی، لیکن خدا کی قسم میرا ضمیر کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے علاقوں کا سفر کیا، میں نے کبھی اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا. جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا میرے کانوں میں آواز گئی تو میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا، خدا کی عزت کی قسم میں نے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا. میرا ضمیر کہتا ہے کہ وہ پلٹ کے ضرور آئے گا. انہوں نے کہا چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں. انتظار ہونے لگا. چند لمحوں کے بعد صحابہ آ گئے. صحابہ نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا اور ساتھ ہی قیمت پیش کی. کہا یہ قیمت ہے اس اونٹ کی اور یہ کھجوریں تحفہ ہے، ہمارے نبی نے بھیجا ہے کہ تم ہمارے علاقے میں مہمان کے طور پر آئے ہو. انہوں نے کہا ہم قیمت بھی بعد میں لیں گے، ہم یہ تحفہ بھی بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ نبی رہتا کہاں ہے؟ صاحب نے فرمایا وہ سامنے کھجوروں کا جھنڈ دیکھ رہے ہو نا، وہی ہمارے نبی کا مسکن ہے. انہوں نے کہا پھر چلو ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، ہم بھی اس نبی کا امتی بننا چاہتے ہیں. اور میرے آقا کا حسن دیکھ کر میرے آقا کے گرویدہ ہو گئے. میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دن ایہو شور ڈٹھا. اللہ والے گلی مکا دیتی تو سہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا.